کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ ہمارا درس جس کا آج دوسرا دن ہے، کل کے درس میں سورہ فاتحہ کے فضائل کے اوپر بات ہوئی تھی۔ آج اس درس میں نے سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے دو پہلو کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو اس کا ترجمہ اور اللہ رب العزت جو نماز میں بندے کو جواب دیتے اس پہ بات کرنی ہے۔ دوسرا پہلو جس پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی اس بارونق سورت کو نماز کے اندر پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ سب سے اول تو آپ ترجمہ سماعت فرما لیں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس وقت ہم نماز پڑھتے ہوئے ترجمے کی طرف خیال رکھے، توجہ رکھے۔ جب بندہ توجہ رکھتا ہے تو پھر جا کے نماز کے پڑھنے کا لطف اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین ہے، رب کا، جو عالمین کا رب ہیں۔ الحمد کا معنی تمام تعریفیں، حمد کا معنی ویسے تعریف ہیں، الف لام کے اندر یہ تمام کا معنی آتا ہے، الف لام استغراق کا ہے۔ للہ اللہ کے لیے ہیں، لام بمانی اللہ کے لیے، یہ کے لیے لام نے یہ معنی ادا کر دیا۔ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، رب کا معنی تربیت پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ بھی پیچھے صفات کی صفتیں آ رہی ہیں۔ مالک یوم الدین یہ صفت ہے الرحیم کے لیے، یا اللہ کے لیے صفت رابع ہیں، چوتھی صفت ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہو رہی تھی، پھر سیدھا جا کے اللہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کو سامنے اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے بندہ اللہ رب العزت کو نماز کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کی معنی ہم عبادت کرتے آپ ہی کی، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی کی مدد، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آپ ہی کے اندر کا معنی ہے کہ آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، مشکل کشا حاجت روا آپ ہی کو مانتے ہیں۔ ایک بندہ نماز کے اندر یہ گواہی 5 وقت گواہی یہ دے رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور 5 وقت میں روزانہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ظہر کے وقت تقریباً اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جو وعدہ کر رہا ہوتا ہے 10 مرتبہ کم از کم اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر ظہر کے نماز میں 10 مرتبہ، عصر کے نماز میں 4 مرتبہ اگر انفرادی نماز ہو، اور اگر امام پڑھا ہے تو اس میں امام تمام کی طرف سے یہ عہد کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سب آپ ہی کی عبادت کرتے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر ایسے مغرب میں 5 مرتبہ، عشاء کی نماز میں 9 مرتبہ، یہ نوافل کو نکال کے بات کر رہا ہوں، اگر نوافل کو ساتھ شامل کیا جائے تو 17 مرتبہ، پھر فجر کی نماز میں 4 مرتبہ۔ اور اس کے باوجود تھوڑی سی مصیبت جب ہمارے سر کے اوپر آ جاتی ہے
تو ہم سیدھا جا کے پھر اللہ رب العزت کے ساتھ یہ جو وعدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے اور پھر کسی اور طرف منہ کر لیتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے کہ اس وقت وعدہ ہمارے ساتھ ایک کر رہا تھا اور وہاں پہ جا کے دوسرا بن چکا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم آپ سے سیدھے راستے کی رہنمائی تلاش کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں۔ اچھا راستہ کون سا؟ پھر اللہ نے خود بتایا کہ وہ راستہ مانگو، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ صراط الذین، صراط کے معنی راستہ، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ نہ ان کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہو گئے۔ ہم ایسا راستے کی تلاش میں۔ اچھا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں کہ اللہ رب العزت اس وقت بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو بندہ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم جب بندہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، بندے نے میری بڑائی بیان کی، بزرگی بیان کی۔ قیامت کے دن کا مالک تو ویسے بھی اللہ ہے، لیکن اللہ خوش ہو کے بندے سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ بندہ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا۔ میرے بندے آپ مجھ سے جب مدد مانگو گے تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہیں، میرے بندے کے لیے ہیں، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا اس کے لیے وہی ہے، یعنی یہ چیزیں میرے بندے کے لیے ہے۔ سیدھا راستہ اور گمراہ لوگوں سے اور جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے ان سے بچاؤ، یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ بندے کا یہ سوال اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ پھر شیطان کا دو اور شیطان کی چلاکی اور شیطان کے وساوس سے بندہ تنگ آ کے پھر غلط راستے کی طرف چلتا ہے، مگر نہ نماز وغیرہ کے اندر جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ان دعاؤں کو قبول کر کے بندے کی دل کو صاف کرتا ہے، پھر بندے کی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے پہلو کے اوپر جس میں ہم نے جس پہ بات کرنی تھی وہ یہ پہلو ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو ہم نے پڑھنا ہے، کہاں کہاں پڑھنا ہے۔ تو میں اختلافی بات کی طرف نہیں جاؤں گا، قطع نظر کہ میں کسی کو نشانہ بناؤں، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں اور اپنے دلائل جو ہمارے پاس سورہ فاتحہ کے بارے میں دلائل ہے وہ پیش کروں گا۔ ایک تو یہ بات رکھے کہ سورۃ الفاتحہ منفرد کے لیے جو بندہ الگ نماز پڑھتا ہو ان کے لیے تمام نوافل میں، تمام سنتوں میں اور وتر کے 3 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر بندہ نماز میں یہ سورہ فاتحہ اکیلا پڑھنے والا، جو بندہ اکیلا نماز پڑھے، اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس بندے کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں فرائض کے اندر یہ بات ہے کہ جو بندہ فرض پڑھتا ہے نا تو اس صورت میں بندہ پہلے 2 رکعتوں میں پڑھے، بعد میں 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا مستحب ہے۔ اگر 2 رکعت پڑھ رہا ہو، مثلا فجر کی نماز ہے یا عصر کی مغرب کی 3 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں ہیں اور باقی جو رکعتیں 4 ہیں ان میں سے پہلے 2 کے اندر پڑھنا ضروری ہے، باقی کے اندر مستحب ہے، پڑھے تو ثواب ضرور ملے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ فرائض منفرد کے لیے، اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سنت، نوافل، وتر میں تمام رکعتوں کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ فرائض کے اندر کچھ تفصیل ہے کہ 2 رکعتوں میں پڑھنا ضروری ہے، دوسرے 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں مستحب ہے۔ یہ بات ہے کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اس میں تو کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اختلاف آتا ہے اس بات کے اندر، ہاں اختلاف اس بات میں ہے کہ فرض ہیں یا واجب ہیں۔
یہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت جو موضوع بحث بن چکا ہے آپس میں اور ایک دوسرے کے اوپر تیر اندازی کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے مسلک کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس حوالے سے کہ کیا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں امام چاہے جہری نماز پڑھائے چاہے سری نماز پڑھائے، خاموشی والی نماز ہو یا جہری نماز ہو، تو اس مقتدی کے لیے تمام رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے سب سے اول دلیل ہمارے پاس جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ قرآن کی طرف کان لگا کے قرآن سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تو خطبے کے بارے میں ہے، جبکہ یہ بات بہت سارے مفسرین نے لکھی ہیں، جن میں سے حافظ ابن جریر طبری اور امام ابن ابی حاتم وغیرہ نے، اور امام بیہقی نے کتاب القراءت کے اندر حضرت مجاہد سے یہ قول نقل کیا ہے۔ امام مجاہد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مایہ ناز شاگرد تھے، اور یہ تابعی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ کے ان کو چلایا کرتے تھے، یعنی اتنے وقت کے بڑے مفسر تھے، بڑے مشہور تابعی تھے، اور صحابہ بڑی اہمیت بڑی قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب امام نماز پڑھائے تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ کیا کرو، قرآن کو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو۔ ایک یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو اس صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ امام کے پیچھے چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، نماز نہ پڑھ، سورت وغیرہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ آتا ہے پیچھے بھاگ کے آتا ہے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہے، غیروں تک نماز پڑھنا یہ سنت ہے، کوئی بندہ پڑھے۔ لیکن ایک بندہ آتا ہے، امام قرات شروع کر چکا ہے، یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہوتا۔ تو جب بندہ نماز کے لیے آ جائے اور امام نے قرات شروع کی ہو تو اس صورت میں یہ پڑھنا نہیں پڑھتا، بلکہ خاموش ہو جائے، کیونکہ قرآن کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے کہ بندہ خدا تو آ گیا، ادھر اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو جائے۔ تو جب امام قرات کرے تو چاہے جہری نماز ہو سری نماز ہو، تو مقتدی کو چاہیے کہ کیا کرے، خاموشی اختیار کرے۔ اور صرف قرآن کریم کی یہ آیت نہیں ہے۔ اچھا، بعض حضرات فرمائیں گے کہ پھر ایک آیت حدیث مبارکہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ٹھیک نہیں ہے۔ امام جب نماز پڑھائے تو اس صورت میں امام کے اوپر تمام مقتدیوں کی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہیں اور پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں تیسری یا چوتھی دلیل کے اندر اس حدیث مبارکہ کے اوپر بات کرتا ہوں۔ دوسری دلیل ہمارے پاس صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہمیں تو ہمیں سنت بیان فرمائی، وعلمنا صلاتنا اور ہمیں نماز سکھائی۔ فقال اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ جب تم نماز کے لیے آ جاؤ اور نماز پڑھو تو پھر اس صورت میں صفوں کو سیدھا کرو، اور آپ کو چاہیے کہ ایک بندے کو امام بناؤ، اور جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، اور جب وہ قرات شروع کرے فانصتوا تو خاموش ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کے لیے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے، اور اس کے اوپر اعتراضات بھی ہیں لیکن اس کے تسلی بخش جوابات موجود ہیں۔ دوسری دلیل حنفیہ کی تیسری دلیل جو ہے، ایک تو قرآن کریم کی آیت، ایک صحیح مسلم کی روایت، اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کتب میں بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جہری نماز تھی، جب نماز پڑھائی تو پھر ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنا چہرہ انور پیچھے پھیر کر فرمایا کہ آپ میں سے کون تھا جو میرے ساتھ نماز میں جھگڑا کر رہا تھا؟ کون تھا جو نماز میں جھگڑا کر رہا تھا؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرما دیا کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ کیا کریں؟ خاموش ہو جائے۔ تیسری دلیل ہمارے پاس نسائی شریف کی روایت اور اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ماجہ کی روایت، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موطا میں بھی تخریج ان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، کہ جس بندے کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی کیا سمجھی جاتی ہے؟ قرات سمجھی جاتی ہے۔ تو قرات کہتے ہیں قرآن پڑھنے کو۔ تو ہمارا بلکہ پورے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کا جز ہے، یہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے۔ جب قرآن کریم کی ایک سورت ہے تو یہ پڑھنا یہ بھی ایک قرات ہے۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو امام کا پڑھنا کس کا سمجھا جائے گا؟ مقتدی کا قرات سمجھی جائے گی۔ تو اس صورت میں جب مقتدی نماز پڑھائے، امام نماز پڑھائے تو پیچھے خاموش رہنا ہے۔ ہاں ایک بندہ، پھر اس میں بعد میں دوسرے مسائل آ جاتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ پھر باقی تفصیلی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں اور ایک واقعہ سن لیں۔ میرے ساتھ خود پیش آیا، ایک مرتبہ میرے پاس ایک بندہ آیا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ مقتدی کے پیچھے، امام کے پیچھے قرات نہ کرو۔ کس کے پیچھے قرات نہ کرو؟ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، چاہے نماز خاموشی والی ہو، چاہے نماز زور سے نماز پڑھنے والی ہو۔ امام جس وقت نماز پڑھائے، کچھ یہاں پہ طالب علم ہے وہ بھی پیچھے پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ وغیرہ، تو ان کو چاہیے کہ وہاں خاموش۔ میرے اپنے کچھ دوست ہیں وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو ایک بندہ آیا، کہا کہ آپ کہتے ہو کہ امام کے پیچھے نماز قرات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ آپ امام کے پیچھے جنازے کے اندر تو سب کچھ پڑھتے ہو۔ کیا پڑھتے ہو؟ سب کچھ پڑھتے ہو۔ میں حیران ہوا، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، کتابوں کے اندر یہ بات تلاش کی تو مجھے کہیں سراغ نہیں لگا۔ تو میں نے پھر سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، اسی آیت کو سوچتا رہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب کیا پڑھا جا رہا ہو؟ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا، تو اس وقت اب جنازے کے اندر کوئی بھی آیت، کوئی بھی چیز نہیں ہے، قرآن کریم کی کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی۔ سب سے اول ثنا پڑھا جاتا ہے، ثنا قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود پڑھا جاتا ہے، درود قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ دعا مانگی جاتی ہے، دعا بھی۔ اچھا، جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ امام بھی پڑھے گا اور ہم بھی پڑھیں گے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ جب شروع ہوتا ہے چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات سمجھی جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ خاموش رہو، خاموش رہنا ہوتا ہے اس وقت۔ پھر اسے اگلے بات یہ سمجھ لیں کہ پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اکبر قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ سبحان ربی العظیم امام بھی پڑھتا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، کیوں؟ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ چونکہ حدیث مبارکہ میں اس طرح ہے، اس حدیث کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل القرآن بھی ہیں اور اہل الحدیث بھی ہیں، اہل القرآن بھی ہیں اور اہل الحدیث بھی ہے۔ اور پھر جب جا کے پھر اللہ اکبر کہتے وہ بھی التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کی آیت نہیں ہے نا۔ جب قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، جب وہ پڑھتے ہیں، امام بھی پڑھتا ہے تو ساتھ پیچھے ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نقطہ یاد رکھ لیں، جب امام قرات شروع کرے چاہے جہری ہو یا سری ہو تو اس صورت میں نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، پیچھے نماز کی قرات نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عطا فرمائے۔